رحیم صورت بقرہ اور ہم قصہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، اس آیت میں جو ہے صحابہ کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک مقبول ترین اور معتبر ترین ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تمام اس ایمان کو جو ہے وہ اختیار فرمایا جو اللہ کے رسول نے ان کو تعلیم دی، جیسے کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، فرشتے، انبیاء، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یوم قیامت، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ کے متعلق جو بھی تعلیم آپ نے ان کو فرمائی، آپ کے صحابہ نے بس وہی اختیار فرمائی۔ بس وہی ایمان اعتقاد اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کے نزدیک نامقبول ہے۔ یہاں پہ تمام باطل فرقوں کا دعویٰ ایمان رد ہو گیا۔ ایمان سے بے بہرا ہونے کے باوجود جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب رد ہے۔ مشرکین عرب میں بعض تو ایسے تھے جو فرشتوں کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو اللہ کی بیٹیاں ان کو قرار دیتے تھے۔ یہاں ان سب کی تردید ہو گئی۔ آگے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس میں فرما کر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تک جو ہے فرما کر جو ہے پیارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی مخالفین کی بالکل فکر نہ کریں، خود اللہ تعالیٰ ان سے نبٹ لیں گے۔ بلکہ فتح و نصرت کی پیشن گوئی بھی کی گئی، اور ان کو جو ہے وہ صاف بتا دیا گیا کہ آپ ہی فاتح ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ یہود و نصارہ اور کفار عرب جو ہے وہ پوری طرح شکست ان کو ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال فرقہ یہود بنی نذیر کو جلادتاً کر دیا گیا اور ملک شام کی جانب نکال دیا گیا، اور ہجرت کے 5ویں سال احزاب سے فراغت پا کر یہود بنی قریظہ پر جہاد کا حکم ہوا، اور اس کے قبیلہ کے تمام یہود سوائے عورتوں اور بچوں کے مارے گئے۔ ان کا مال بھی ضبط کر لیا گیا اور عیسائی بھی مطیع ہو گئے۔ جہاں تک اس کا وعدے کا تعلق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کی ذات گرامی کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا۔ آگے صبغۃ اللہ ومن احسن، اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے، یعنی اس مقدس دین اسلام کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی بندگی و عبادت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں نصارہ کی ایک رسم کی بھی تردید ہوگی۔ نصارہ میں قدیم دستور تھا کہ جب وہ کسی کو عیسائی بنا دے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس پر رنگین پانی چھڑک دے یا رنگ دار پانی میں بٹھا دے، جس کو اب بھی عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ عیسائی اس فعل کو نجات اور حصول سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک عیسائیت کا رنگ ظاہری رنگین پانی سے چڑھتا ہے۔ اس آیت میں ان کے عقیدہ اور خیالات کی تردید فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ ظاہری رنگ سے کیا دل رنگین ہوگا۔ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ اصل رنگ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، جس کو اللہ کا رنگ کہنا چاہیے، جو انسان کے دل اور روح کو رنگین کر دیتا ہے، اور جو باطنی اور جو پاکی کی ضمانت بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے، اور اللہ کے پاس اس رنگ سے بہتر کوئی بھی رنگ نہیں۔ آخر میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ فرما کر ہم اس کی بندگی و غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک صفت یہ بھی فرمائی گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، یہی اصل عبادت ہے، خواہ وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا حقوق العباد ہوں، یا معاملات ہوں، یا تعلقات، کوئی بھی کام ہو، یہ اللہ کی عبادت سمجھ کر کرنا، یہی اصل عبادت ہے۔